قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی اپنی شفا میں لے کے آئے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ اونٹ لے کر گئے اور اونٹ کو لے جا کر ایک جگہ آئی اور وہاں پر آپ نے گھمانا شروع کر دیا. وجہ کوئی نہیں. آپ کے ساتھی پوچھتے ہیں حضرت بتائیے تو صحیح, ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کوئی سبب نہیں, کوئی وجہ نہیں, اور بغیر وجہ آپ اونٹ کو گھمائے جا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ آپ پوچھتے ہو کہ وجہ کیا ہے؟ ہاں ایک وجہ ہے, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ اونٹ پہ سوار تھے اور آپ نے یوں سرکل کی صورت میں یہاں چکر لگایا. مجھے کچھ خبر نہیں کہ آقا نے یہ کیوں کیا, مگر میں نے تو محبوب کو دیکھا, محبوب کی اداؤں کو پورا کر رہا, محبوب کی اداؤں کو پورا کر رہا ہوں. اس کی وجہ معلوم نہیں, ایک وجہ معلوم ہے کہ میرے مصطفیٰ نے کیا, اس وجہ سے میں بھی کر رہا ہوں. قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسری روایت لے کر آئے ہیں جو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے حضرت مجھے بتائیں تو صحیح, میں سفر کی نماز کے متعلق جاننا چاہتا ہوں, مگر یہ میرا مقصد ہے کہ قرآن سے اس کا ثبوت ملے. سفر کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں مگر چاہتا کہاں سے ہوں کہ اس کا ثبوت کہاں سے ملے؟ قرآن سے ملے. اس پر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شاندار جملہ ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف مبعوث فرمایا. ہم نہیں جانتے تھے کہ کوئی خدا ہے, ہم تو بتوں کو پوجنے والے تھے, ہم تو انہی کو اپنا خدا جانتے تھے, بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے, رشتوں کا تقدس نہ تھا, ہم خون بہاتے تھے پانی کی طرح. مگر ایک ہستی آئی, اس نے کہا کہ میں محمد الرسول اللہ, اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور خدا کی ذات ایک ہے. اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدا ایک ہے, ہم مان گئے کہ خدا ایک ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ خدا کتنے ہیں, انہوں نے کہا ایک ہے, ہم مان گئے. ہمیں نہیں پتا کہ قرآن کیا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے یہ اللہ کا کلام قرآن ہے, ہم ایمان لے آئے کہ یہ قرآن ہے. اور اگر حضور کسی اور کتاب کو کہہ دیتے کہ یہ قرآن ہے تو ہم میں سے کوئی ہوتا جو اس کا انکار کرتا؟ جو حضور نے کہا ہم نے مان لیا. ہم نے حضور کو دیکھا یوں نماز پڑھتے ہیں, ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دی. حضور نے ایسے رکوع کیا, ہم نے رکوع کرنا شروع کر دیا. حضور نے ایسے سجدہ کیا, ہم نے سجدہ کرنا شروع کر دیا. ہمیں کسی شے کی خبر نہ تھی, جیسے حضور کرتے گئے ہم بھی ویسے کرتے گئے. ہم تو تاجدار کائنات کے اسوہ پہ چلتے ہیں, حضور کو جیسے دیکھا ویسے کر دیا, جیسے دیکھا ویسے کر دیا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا, مجھے کیا خبر تھی رکوع کی, مجھے کیا خبر تھی رکوع کی, مجھے ہوش کب تھا سجود کا, تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں. ہم تو تاجدار کائنات کے نقش پا تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی ہم کو اللہ نے قرآن دیا, ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, یہاں سے شروع کیا قاری صاحب نے اور والناس کی سین تک ختم کر دیا. کس نے کہا یہ قرآن ہے؟ ہم نے کسی کو فرماتے ہوئے سنا؟ حضور نے کہا ہم نے مان لیا. حضور نے کہا خدا ایک ہے, ہم نے مان لیا. حضور نے کہا کہ یہ کلام ہے, ہم نے مان لیا. حضور نے کہا یوں پڑھو تو نماز ہے, اور اگر یوں دائیں بائیں پھر گئے نماز ختم ہو گئی. یہ کس نے بتایا؟ حضور نے بتایا. تو صحابہ کرام کا ایمان یہ تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ویسے کرنا, یہی عبادت ہے اور یہی دین ہے, یہی دین ہے. اگر ہم بھی فلاح چاہتے ہیں تو خدا کی عزت کی قسم فلاح در مصطفیٰ سے ملے گی, فلاح اتباع مصطفیٰ سے ملے گی, اور فلاح تاجدار کائنات کے غلام بننے سے ملے گی, اور فلاح تاجدار کائنات کے اسوہ کو اپنی زندگیوں میں ڈھالنے سے ملے گی.